किंग क्रॉशो से बात कराओ। मैं पाकेशिया से प्रिंस इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो किंग क्रॉशो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पाकेशिया से प्रिंस इमरान बोल रहा हूँ किंग क्रॉशो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओ आप आज कैसे याद कर लिया? आपसे एक्रिया में होने वाली मुलाकात को भी शायद कई साल गुजर गए हैं, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। कई बार सोचा कि जाकर गौरेशिया की सैर करूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल सकी। अब फुर्सत मिली है, अगर इजाज़त दो तो तुम्हारी सुल्तनत की सैर करने दोस्तों समेत आ जाऊं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी सुल्तनत क्या मतलब? किंग क्रॉशो ने चौंक कर कहा। बहरहाल तुम किंग हो, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से क्रॉशो ने बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, आप आ जाएं, सब अखराजात मेरे होंगे, किंग क्रॉशो ने कहा। ओ नहीं, किंग के ख़जाने में कमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इजाफा होना चाहिए। क्यों ना कि जिस किंग का जितना बड़ा ख़जाना होता है, उस किंग का रोब राया पर उतना ही ज़्यादा होता है। अब तुम खुद सोचो, किंग की जेब में होंगे पैसे और वो किंग कैसे खिलाएगा? इमरान ने कहा। दूसरी तरफ से क्रॉशो बेख्तियार खुलखुलाकर हंस पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं प्रिंस इमरान, आप बेफिक्र होकर आए, किंग क्रॉशो ने कहा। पहले मेरे अखराजात की तफसील सुन लो, फिर बात करना। गौरेशिया और रमीगा के दरमियान एक छोटा सा जजीरा है जिसका नाम वाइट रोज़ आइलैंड है। अब इस पर अब एक्रमियन फ़ौज का कब्ज़ा है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। हाँ मुझे मालूम है, किंग क्रॉशो ने भी संजीदा लहजे में कहा। हमने वहाँ जाना है और इस अंदाज में कि हम दोस्त वहाँ की सैर व सयाहत खुल कर सकें। अब बोलो, किंग के ख़जाने में कितना इजाफा होना चाहिए? इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से किंग क्रॉशो ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ऐसा नामुमकिन है प्रिंस, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे भी मालूम है कि ऐसा होना नामुमकिन है, और इसलिए मैंने किंग क्रॉशो से बात की, इमरान ने जवाब दिया। प्रिंस इमरान, वाइट रोज़ आइलैंड जिसका अब नया नाम फोनिक्स है, इसके गिर्द 20 बहरी मीलों तक समुंदर की तह से आसमान की बुलंदियों तक ऐसे हिफाजती इंतज़ामात हैं कि आप दोस्त भी इस एरिया में दाखिल होते ही खुद ब खुद तबाह हो जाएगी, और इस एरिया में दाखिल होते ही हेलीकॉप्टर या त्यारे भी एक लम्हे में जल कर राख हो जाएंगे, चाहे वो कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना हो। गुज़श्ता 2 हफ्तों से वहाँ जाना और वहाँ से किसी का आना भी सख्ती से बंद कर दिया गया है, किंग क्रॉशो ने कहा। क्या वहाँ मौजूद लोग फाके करते हैं? इमरान ने कहा। 2 माह की सप्लाई उन्होंने इकट्ठी ही मंगवा ली थी, और ये सप्लाई मैं ही करता था, लेकिन अब सप्लाई भी बंद करा दी गई है, किंग क्रॉशो ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा वहाँ फ़ोन पर वो रब्ता होगा? इमरान ने कहा। हाँ पहले था, लेकिन अब 2 माह के लिए फ़ोन भी डेड कर दिए गए हैं, किंग क्रॉशो ने कहा। कोई ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी? इमरान ने कहा। हाँ, फ़ौज के कमांडर जनरल हेनरी की मखसूस फ्रिक्वेंसी मेरे पास है। क्यों ना कि जनरल हेनरी इंतहाई अयाश तबा आदमी है, लेकिन अब उस फ्रिक्वेंसी पर भी कॉल रिसीव नहीं की जाती, किंग क्रॉशो ने जवाब दिया। जबकि मैंने हर हाल में वहाँ की सैर करनी है, इमरान ने कहा। फिर एक ही सूरत है कि आप किसी उड़न तश्तरी में वहाँ जाएं, वरना तो कोई सूरत नहीं, किंग क्रॉशो ने जवाब देते हुए कहा। उड़न तश्तरी तुम मुहैया कर सकोगे? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा तो साथ बैठा ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। मैं कर सकता हूँ, लेकिन, किंग क्रॉशो ने अधूरी बात करते हुए कहा। रकम की फ़िक्र मत करो, काम होना चाहिए, इमरान ने कहा। ओके ठीक है, आ जाएं, दूसरी तरफ से एक तवील सांस लेते हुए कहा गया तो इमरान ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। ये उड़न तश्तरी का क्या मतलब है इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। एक्मियन फ़ौज में उड़न तश्तरी इस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है जिसमें ऐसी मशीनरी नस्ब होती है जो हर किस्म की साइंसी रेस को ज़ीरो कर देती है। ये खसूसी हेलीकॉप्टर होता है जो इंतहाई खसूसी हालात में फ़ौज इस्तेमाल करती है, इमरान ने कहा। क्या ये खसूसी हेलीकॉप्टर इस गौरेशिया जजीरे पर होगा? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। कहीं ना कहीं से मिल सकता है, इसलिए किंग क्रॉशो ने हामी भर ली है, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ, रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। जूलिया का लहजा यकतलफ, इंतहाई
مودبانہ ہو گیا۔ ایک انتہائی اہم اور تیز رفتار مشن پر ٹیم بھیجی جا رہی ہے۔ تم صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، سہلہ کو الرٹ کر دو کہ وہ ہر لمحہ تیار رہیں اور تم بھی تیار رہنا۔ کسی بھی لمحے تمہیں کال کیا جا سکتا ہے۔ عمران تمہیں لیڈ کرے گا، اور یہ سن لو کہ مشن ایسا ہے کہ اس میں معمولی سی غفلت پورے پاک ایشیا کی سلامتی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس لیے تم سب نے ہر طرح سے چاق و چوبند رہنا ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ کہاں جانا ہے باس؟ جولیا نے کہا۔ بحر ہند کے جزیرے پر، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے بلیک زیرو، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی صفحے پر نیم دراز سامنے موجود ٹی وی پر چلنے والی ایک فلم دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ آدمی چن کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر اس سے ٹی وی کی آواز بند کی اور ریموٹ کنٹرول میز پر رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ٹریک بول رہا ہوں، اس آدمی نے تیز لہجے میں کہا۔ گرومر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس باس حکم، ٹریک نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ سویٹی کلب کے کنگ کراشو کو پاک ایشیا سے فون کال آئی ہے۔ وائٹ روز آئی لینڈ کے ساتھ ساتھ اڑن تشتری کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ کال پاک ایشیا سے پرنس عمران نے کی ہے۔ تم جا کر کنگ کراشو سے اس تمام گفتگو کی مکمل تفصیل معلوم کر کے مجھے وہیں سے فون کر کے بتا دینا، پھر میں تمہیں مزید احکامات دوں گا، غلاموں نے کہا۔ یس باس، ڈریک نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے گوریشیا کے فراخ سڑک پر دوڑتی ہوئی سویٹی کلب کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ سویٹی کلب 2 منزلہ عمارت تھی جس پر ایک بڑا نیون سائن جل بجھ رہا تھا۔ کلب میں آنے جانے پر لیکن یہ سب اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک طرف پارکنگ تھی۔ ڈریک نے پارکنگ میں جا کر اپنی کار روکی اور کار سے نیچے اتر کر اس نے کار کو لاک کرتا ہوا وہ تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہال خاصا وسیع تھا اور اسے انتہائی خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہال آدھے لیکن کلب کا ماحول انتہائی نفیس تھا۔ ایک طرف وسیع کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 2 لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھیں، جبکہ ایک لڑکی سٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، لڑکی نے مودبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا کر یک بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے میگی بول رہی ہوں، مسٹر ڈریک آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ کہا یس سر، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سن کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تشریف لے جائیے، باس آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے کہا تو ڈریک سر ہلاتا ہوا نے اندر آ کر لفٹ کا دروازہ بند کیا اور سائڈ پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ لفٹ تیزی سے اوپر اٹھتی چلی گئی۔ دوسری منزل پر پہنچ کر باہر راہداری میں 2 مسلح افراد موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی ڈریک کو دیکھ کر مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ ڈریک سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے ایک بند دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ڈریک اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ ایک بھاری جسم اور دراز قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے براؤن کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خاصا بڑا اور روحبدار تھا۔ اس نے اپنے بال پیچھے کیے ہوئے تھے۔ اور ڈریک، خوش آمدید، کراشو نے فرینک کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں نے بڑے خوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ کیا پیو گے؟ کراشو نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، کنگ کراشو۔ ڈریک نے انتہائی چونک پڑا۔ ڈیوٹی پر؟ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ کیسی ڈیوٹی؟ کنگ کراشو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف کو اطلاع ملی ہے کہ تمہیں پاک ایشیا سے کسی پرنس عمران نے کال کیا ہے اور تمہاری اس سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ اس بات چیت میں 2 اہم
دونوں کے بارے میں چیف باس کچھ جانتے ہیں، اس لیے تم پوری تفصیل بتا دو کہ یہ پرنس کون ہے، یہ پرنس عمران کون ہے، اور تم نے اڑن تشریح کہاں سے حاصل کرانی۔ سنجیدہ لہجے میں کہا تو کنگ کراشو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری باقاعدہ نگرانی کی جاتی ہے؟ کنگ کراشو نے ہونٹ پینچتے ہوئے کہا، ظاہر ہے تمہارا تعلق براہ راست فونکس سے رہا ہے اور تمام سپلائی تم کرتے تھے، اس لیے تمہاری اہمیت کو سب جب سمجھتے ہیں۔ ٹریک نے کہا، ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، کیوں نہ کہ میں تم لوگوں سے نہ ہی مقابلہ کر سکتا ہوں نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ پرنس عمران پاک ایشیا کا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس سے میری ملاقات ایکڈیمیا میں ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت گفتگو کرتا ہے، اس لیے میری اس سے خاصی دوستی ہو گئی اور میں نے اسے اپنے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر اس کا طویل عرصے بعد اچانک فون آ گیا۔ وہ وائٹ روز آئی لینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ سمندر کی تہہ سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک وہاں ایسی حفاظتی ریز موجود ہیں کہ وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتی اور فوراً جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ سپلائی بھی 2 ماہ کے لیے بند ہے اور فون لائنز بھی بند ہیں اور جنرل ہینری کی فریکوینسی بھی آف ہے۔ اڑن تشریح کی بات کی تو میں نے حامی بھر لی، اس لیے کہ وہ یہاں آئیں تو ان سے بھاری رقم لے کر سٹائزا والوں کا سینسی ہیلی کاپٹر اور ایکس انہیں دے دوں گا۔ وہ اسے اڑن تشریح ہی سمجھیں گے، اس طرح وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور میں اتنی رقم بھی کما لوں گا، شاید 10 سالوں تک نہ کما سکوں۔ کنگ کراشو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یا کوئی اور اہم بات بھی ہے، یہ سوچ لو کہ اس پوری گفتگو کی ٹیپ چیف کے پاس پہنچ چکی ہے۔ ٹریک نے کہا، بے شک چیک کر لو، میں نے سب کچھ بتا دیا۔ کنگ کراشو نے کہا تو ٹریک نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور پریس کر دیا۔ شاید وہ چیف سے ہونے والی بات چیت کنگ کراشو کو بھی سنانا چاہتا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی چیف گرامور کی آواز سنائی، کیا بات ہے؟ چیف نے کہا تو ڈریک نے کنگ کراشو کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔ کنگ کراشو موجود ہے؟ چیف نے کہا، یس باس۔ ڈریک نے کہا، اسے ریسیور دو۔ چیف نے کہا تو ڈریک نے ریسیور کنگ کراشو کی طرف بڑھا دیا۔ تعلق رکھتا ہے؟ گرامور نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ فری لانسر ہے۔ کنگ کراشو نے کہا، یہ لوگ بہرحال تم تک پہنچیں گے، کیا تم ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہو؟ چیف نے کہا، یس چیف، میں تو آپ کا ہی آدمی ہوں، میں کیوں نہ تعاون کروں گا، اس سے تو میں نے صرف دولت کمانی تھی۔ کنگ نے کہا، ہونا مجھ پر تم سے رابطہ کریں گے، تم نے مجھے تفصیل سے اطلاع دینی ہے۔ چیف نے کہا، ٹھیک ہے چیف، حکم کی تعمیل ہوگی۔ کنگ کراشو نے کہا، یہ سوچ لو کہ کنگ کراشو، اگر ہم سے تعاون کرو گے تو تم زندہ بھی رہو گے اور دولت بھی کما لو گے، ورنہ۔ چیف نے کہا، میں سمجھتا ہوں چیف، آپ بے فکر رہیں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ریسیور ڈریک کو دو، چیف نے کہا تو کنگ کراشو نے ریسیور ڈریک کی طرف بڑھا دیا۔ یس چیف، ڈریک نے کہا، تم ہیڈ کوارٹر آ جاؤ تاکہ میں تمہیں تفصیلی ہدایات دے دوں۔ یس چیف۔